بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ، معطر اور قابل رشک زندگی بیان کروں گی۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ بعثت سے 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں، جبکہ قریش بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر میں مصروف تھے۔ ان کی ولادت پر رسول اللہ اور حضرت خدیجہ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ اس وقت سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ نومولود کو کسی مناسب دایا کی گود میں دے دیا کرتے تھے، لیکن فاطمہ الزہرا کے ساتھ والدہ کی بے پناہ محبت کی بنا پر انہیں کسی دایا کے سپرد نہ کیا گیا، بلکہ والدہ نے خود اپنی گود میں رکھا اور اپنا دودھ پلا کر پرورش کی۔ ابھی 5 سال کی عمر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ مکہ میں نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے آپ کی صداقت و امانت کا گھر گھر چرچا تھا۔ ہر کوئی عزت و احترام اور محبت سے بلاتا، اہم ترین فیصلے آپ سے کرائے جاتے، امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی۔ تجارت کے میدان میں ایسی کامیابیاں حاصل کیں کہ بڑے بڑے تاجر ورثۂ حیرت میں ڈال دیے۔ لیکن جو ہی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ معظمہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ اعلان نبوت سے دستبردار کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حالت نماز میں آپ پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، آپ کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا۔ ان مصائب کی گھڑیوں میں حضرت فاطمہ کے بچپن کے دن تھے، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز انداز میں انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اقدس کے دفاع میں انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے سرداران قریش کے مقابل آ کر اپنے والد کے لیے ڈھال بن جاتی۔ ایک روز رسول اللہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام وہاں بیٹھ گئے۔ کفار نے کسی بت کے نام پر اونٹ ذبح کیا تھا، اس کی گوبر اور خون آلود اوجڑی وہاں پڑی تھی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج یہ اوجڑی لا کر کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھے گا؟ ناہنجار عقبہ بن ابی معیط شیطانی انداز میں کندھے مٹکاتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا، آج یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ وہ اٹھا، گوبر اور خون میں لت پت اوجڑی اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے ان کی پیٹھ پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ان شیاطین کی ہنسی ضبط ہی نہیں ہو رہی تھی، کہکے لگاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، اوجڑی اٹھا کر دور پھینکی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابا جان کے بدن کو دھویا اور جوش محبت و احترام میں ان شیاطین کو خوب سنائی۔ رسول اللہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی، الہی ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے۔ یہ شیاطین غزوہ بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، لیکن عقبہ بن ابی معیط کو قیدی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، میرے بچوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا، جہنم۔ پوچھا، کیا مجھے قریشی ہونے کے باوجود قتل کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے صحابہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ میری گردن پر پاؤں رکھ کر پورے زور سے دبایا جب کہ میں حرم مکہ میں سجدے کی حالت میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ابھی باہر آ جائیں گی۔ دوسری مرتبہ سجدے ہی کی حالت میں اس بدبخت نے میری کمر پر خون اور گوبر سے لتھڑی ہوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی، جسے فاطمہ نے آ کر اٹھایا اور میرے جسم کو پانی سے صاف کیا۔ ایک روز ابو جہل حرم میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ایک اللہ کو معبود ثابت کرنے والے، ہمارے خداؤں کو بے اختیار قرار دینے کے جرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشترکہ طور پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ کو ادھر سے گزر ہوا، انہیں اس منصوبے کا علم ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئیں، آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، ابا جان، ابو جہل اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے لات، منات، عزا اور نائلہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو فوراً آپ پر حملہ کر دیں گے مشترکہ طور پر۔ معصومانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، ابا جان، اب کیا ہوگا؟ یہ ایسے گھنونے ارادے سے باز نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ اس کے بعد وضو کر کے گھر سے باہر نکلے، حرم میں تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سر اٹھائے، اوپر دیکھا، پھر اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا۔ تمہارے چہرے خاک آلود ہوں، یہ کہتے ہوئے آپ نے مٹی کی
مٹھی پکڑ کر ان کی طرف اچھال دی۔ آپ نے تسلی سے نماز پڑھی۔ وہ اس قدر مروب ہوئے کہ کسی کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی بات کرنے کی جرأت ہوئی، ان کی زبانیں ہی بند ہو گئیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت فاطمہ کا ابو جہل بن ہشام کے پاس سے گزر ہوا۔ اس خبیث نے ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ آپ نے قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس ابو جہل کے اس سلوک کی شکایت کی۔ وہ غصے میں اٹھا، حضرت فاطمہ کو اپنے ہمراہ لیا، ابو جہل کے پاس آیا اور فاطمہ سے کہا، بیٹا تم بھی اس بدبخت کو اسی طرح تماچا رسید کرو جسے اس نے تمہارے منہ پر مارا ہے۔ حضرت فاطمہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پھر یہ واقعہ رسول اللہ کو سنایا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے رویے سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فتح مکہ میں دین اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ قریش مکہ نے اس پیغام کو دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، فرزندان اسلام کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ تپتی ہوئی صحرائی ریت پر برہنہ بدن گھسیٹا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، لوہے کی گرم سلاخوں سے جسم جلائے گئے۔ جو ہو سکتا تھا وہ کر گزرے، لیکن اسلام کا دامن پکڑنے والوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ حضرت حمزہ اور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو مکہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف سے سرداران قریش پر دباؤ بڑھ گیا کہ کچھ کرو ورنہ اقتدار کی گیند تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ خاک میں مل جائے گا۔ ابو جہل نے اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے رؤسائے مکہ کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے اور اس تحریک کا سدباب کس طرح کیا جائے۔ اس مجلس میں ایک فاجر و فاسق شیطان کا دست راس نذیر بن حارث بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا چالاک اور شاطر تھا۔ اس نے کہا، محمد اور اس کے جانثاروں کا اور ان کے اخلاقی اور اقتصادی مدد کرنے والے بنو ہاشم اور بنو عبدل کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین، خرید و فروخت اور رشتہ ناتا بالکل ختم کر دیں، انہیں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے اور اس چیز کی کڑی نگرانی کی جائے کہ باہر سے خورد و نوش کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچنے پائے۔ اس طرح یہ لوگ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائیں گے۔ اس طرح یہ نئی تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی۔ یہ انوکھی تجویز سن کر حاضرین نے تائید میں نعرے بلند کیے۔ اس طرح مسلمان اور ان کی اخلاقی مدد کرنے والے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو ایک وسیع و عریض جگہ پر بند کر دیا گیا۔ یہ محاصرہ 2-4 دن نہیں بلکہ پورے 3 سال تک جاری رہا۔ بچوں کی چیخ و پکار، عورتوں کی سسکیاں اور بوڑھوں کی بے بسی بھی ان پتھر دل کافروں کو نہ پگھلا سکی۔ ظلم و ستم کا یہ دور انتہائی صبر آزما تھا، لیکن یہ دیکھ کر تاریخ کا ہر طالب علم انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ کوئی فرد بھی ان سخت ترین حالات کے باوجود دل برداشتہ ہو کر اس اسلام سے دستبردار نہ ہوا۔ اس حصار میں ناز و نام میں پلی ہوئی مکہ معظمہ کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی نور چشم حضرت فاطمہ بھی شریک تھیں۔ ان کی اس وقت عمر 12 سال تھی۔ اس عمر میں مسلسل بھوک اور پیاس نے ان کے جسم کو لاغر کر دیا، جس کے اثرات ساری عمر ان پر برقرار رہے۔ الہی، چشم فلک نے یہ دور بھی دیکھا کہ تیری سرزمین پر تیرے نام کو بلند کرنے والوں، تجھ سے بے پناہ محبت کرنے والوں، تیری منظور نظر ہستیوں کو یوں تڑپایا گیا جیسے ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ اس میں کیا حکمت کا راز پوشیدہ ہے، تو ہی اسے خوب جانتا ہے۔ ہمارے جیسے کوتاہ نظر اس کی کیا توجیہ کر سکتے ہیں۔ شاید محبت کرنے والوں کا تڑپنا، سسکنا، بلکنا، پیچ و تاب کھانا محبوب کو مرغوب ہوا کرتا ہے، اور شاید محبوب برحق سے لو لگانے والوں کو بھی یوں تڑپائے جانے سے روحانی لذت، مٹھاس اور دلی تسکین نصیب ہوتی ہے۔ یہ اندازہ تو اہل دل ہی لگا سکتے ہیں، یا اس کا اندازہ آج کے دور کے فلسطینی مسلمان لگا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر بھی بے شک آج بالکل ایسے ہی حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ اہل دنیا اس روحانی اور دل فریب کیفیتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جسم کو دنیاوی لذتوں سے محروم رکھنا روحانی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے دلی کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ شدت غم میں آنسو بہانا دل کے غسل کا باعث بنتا ہے۔ نالہ نیم شبی اور آہ سحرگائی سے تاریک دل نورانی اور روشن ہو جاتے ہیں۔ غموں سے نڈھال بے بسی کی تصویر بن کر جب کوئی دربار الہی میں سجدہ ریز ہو کر سسکیاں لیتا ہے، بلکتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو یہ ادا مالک کون و مکان کو بہت پسند آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو اس قسم کے حالات سے دوچار کیا، ورنہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں پر اہل ایمان کا حق فائق ہے۔
شیب ابی طالب کے محاصرے کے بعد رسول اللہ اور حضرت فاطمہ کو صدمہ پہنچا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ قضائے الہی سے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ یہ محاصرے کے دوران ہی بیمار ہو گئی تھیں۔ اعلان نبوت کا 10واں سال تھا۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی۔ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات سے مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے ان حالات کا مشاہدہ کیا اور ہر تکلیف کو انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ اسی دور میں رسول اللہ طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں بھی اہل طائف نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے ہلاکت کے بجائے ان کی ہدایت کی دعا کی۔ جب آپ طائف سے مکہ واپس آئے تو اپنے پیارے ابا جان کو زخمی حالت میں دیکھ کر دونوں لاڈلی بیٹیاں فاطمہ اور کلثوم زارو قطار رونے لگیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے، انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا، اپنے نبی کو غالب کرے گا، تنگی کے بعد آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ انہی ایام میں مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے اہل مدینہ کے دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آ کر آباد ہونے کی دعوت دی، جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ نے قبول فرما لیا۔ صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور پھر خود بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ، حضرت کلثوم دونوں بیٹیوں کو مکہ میں اپنے گھر ہی رہنے دیا۔ ان کے پاس حضرت سودا کو چھوڑ دیا۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے حضرت سودا سے نکاح کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد رسول اللہ نے انہیں ہجرت کر کے مدینہ آنے کا پیغام بھیجا۔ اس طرح حضرت فاطمہ کو مہاجرین کے ساتھ شامل ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، لیکن مشرکین مکہ شرارت سے باز نہ آئے۔ بعض شر پسند عناصر نے راستے میں جاتے ہوئے قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ انہی میں ایک شیطان صفت قریشی نوجوان حویرث بھی موجود تھا۔ جس اونٹ پر حضرت فاطمہ اور حضرت کلثوم سوار تھیں، اسے کچوکا دیا تو وہ اچھل پڑا اور دونوں صاحبزادیاں اونٹ سے گریں اور زخمی ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی حوارث وہاں سے دوڑ پڑا۔ اس نے رسول اللہ کو بھی بہت اذیتیں پہنچائی تھیں۔ فتح مکہ کے دن یہ وہاں سے جان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر دوڑ گیا، لیکن حیدر کرار حضرت علی نے اس کا تعاقب کر کے اسے پکڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک یہ بدبخت حویرث بھی تھا۔ اس قافلے نے یہ سفر ایمانی اور روحانی قوت کی بنا پر جاری رکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ خواتین مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ رسول اللہ نے خود ان کا استقبال کیا اور انہیں زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بالکل سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، اور جسے اللہ مٹانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری، جرأت اور شجاعت کے ساتھ جنگی مہارت کے جوہر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ ابو جہل اور دیگر بہت سے سرداران قریش کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بہت سے قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس جنگ میں کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین اسلام کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس کی تھی تو ان کی شادی کے لیے سوچ و بچار ہونے لگی۔ بعض مشہور و معروف شخصیات کی جانب سے پیغام آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ تو کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، کس طرح رشتہ طے کیا گیا، کس نے جہیز دیا اور کتنے دن یہ شادی رہی، کتنے دن آپ مائیوں مہندی بیٹھی رہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔